السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے، ہمارے گھر سے قریب ہی وہاں ایک قبرستان تھا، جہاں ایک پیاری ہستی کی آخری آرام گاہ پر ہم اکثر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، اور وہ تھی ہماری نانی اماں۔ دراصل شروع سے ہی وہ ہمارے پاس رہتی تھی، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ میری والدہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ یوں ہوش سنبھالتے ہی ہم نے نانی جان کا شفیق ساتھ پایا۔ والدہ سے زیادہ ان سے لگاؤ تھا۔ ایک روز اچانک جب دل کے جان لیوا دورے سے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئیں، تو ہم سبھی صدمے سے بے حال ہو گئے۔ ہمیں ایسا لگا اور ہمارے سر سے شفقت بھرا وہ سایہ اٹھ گیا ہے۔ وہ مہربان ہستی ہم سے دور ہو گئی ہے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر نہیں۔ یہ سچ ہے کہ انسان اپنے پیاروں کی جدائی کا درد بھلانے کو کئی تدبیریں کرتا ہے۔ ہم بھی ان کی یاد کے زخم پر مرہم رکھنے کو اکثر قبرستان چلے جاتے، کیونکہ خواتین کا قبرستان جانا منع ہے، لیکن ہمیں ان کے بغیر قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہماری زندگی میں کچھ اس طرح شامل تھی جیسے انسان کے جسم کا حصہ اس سے جدا ہو جائے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اسی طرح وہ ہمارے ساتھ تھیں، ہماری روح میں بسی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کے بغیر قرار نہیں آتا تھا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، ہم پھر بھی سکون قلب کے لیے ان کے قبر کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر سکون محسوس کرتے، فاتحہ خوانی کرتے۔ اس روز میں اور امی حسب معمول جمعرات کو وہاں فاتحہ پڑھنے گئے۔ دل کو چین نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ کچھ بے چینی تھی کہ قریب بیٹھی ایک ضعیف خاتون نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ اس طرح کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت معصوم سا بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اولاد ان کی ہے۔ امی نے سوچا کہ ان سے پوچھوں کہ کون ہے یہ بچہ، اور آپ اس طرح غمزدہ اس قبر کے پاس کیوں بیٹھی ہیں؟ امی کے پوچھنے پر وہ کچھ دیر تک تو روتی رہی۔ پھر امی نے انہیں چپ کرایا تو بتایا کہ میری بیٹی کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا ہے اور میری گود میں اسی کا بچہ ہے۔ میری والدہ طبیعت کے لحاظ سے بڑی رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے اس ضعیفہ سے کہا، اماں ہمارا گھر یہاں سے بہت قریب ہے، آپ ہمارے گھر چلیے، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ والدہ نے ان کو سہار دے کر اٹھایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں خوبصورت سا گول مٹول بچہ مجھ کو لبھانے لگا۔ بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ میں نے شوق سے اس کو اٹھا لیا، کیونکہ مجھے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ امی نے بڑی بھی کو پانی پلایا، پھر کھانے کو دیا، ان کو دلاسا بھی دیا کہ دیکھے جانے والے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے دل کے قریب جو ہستی ہوتی ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلی جائے تو پھر قبرستان ہی ہمیں اپنا گھر لگتا ہے۔ قبرستان جس سے ہم ڈرتے ہیں، اس جگہ سے ہمیں عشق ہو جاتا ہے اگر کوئی ہمارا پیارا وہاں پر ہو۔ اس لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ ضعیف عورت بیچاری حالات سے بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ بچہ تھا۔ امی جان کی محبت اور توجہ پا کر اس عورت نے چند دن ہمارے یہاں قیام کرنے کی خواہش کی۔ امی نے خوشی سے ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ انسان مایوس ہوتا ہے، مگر خدا کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے آسرا لوگوں کے ٹھکانے خود بنا لیتا ہے۔ 3 دن وہ عورت ہمارے پاس رہی، اور چوتھے دن صبح جب میری والدہ نے ان کو ناشتے کے لیے جگایا تو وہ مالک کے حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی بات یہ کیا ہو رہا ہے۔ کون تھی وہ پراسرار عورت؟ کون تھی وہ جو ہمارے گھر آئی؟ اور ان کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ بس ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، اور وہ بچہ ایسا لگتا تھا انہیں کے جسم کا حصہ ہو۔ اگر وہ اتنی خوبصورت تھی تو ان کی بیٹی کس طرح کی ہوگی؟ بہرحال ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ایک دھچکا لگا۔ امی نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ جانے والی کو شاید خالق نے صحیح جگہ پہنچا دیا تھا تاکہ اس بچے کی ذمہ داری ہم لے لیں۔ جانے والی تو چلی گئی، لیکن جانے سے، اس دنیا کو چھوڑنے سے ایک دن پہلے جو کہانی انہوں نے ہم کو سنائی، وہ ایسی ناقابل فراموش ہے کہ جو سنتا ہے اپنے منہ میں انگلی دے دیتا ہے۔ اس ضعیف اور بوڑھی خاتون کا نام اقصیٰ بی بی تھا، اور یہ نواب راحت علی خان کی پرانی ملازمہ تھی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نواب راحت ایک نواب اور بہت ہی اونچے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، پر وہ ضدی اور خود سر بھی تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے ساتھ پڑھنے والی ایک لڑکی رافیہ سے اس کو محبت ہو گئی۔ یہ لڑکی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ راحت کے گھر والے کسی صورت رافیہ کو بہو بنانے پر راضی نہ تھے، کیونکہ وہ
آزاد روش کی لڑکیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں ایسی لڑکیاں بہت بیہودہ ہوتی تھیں کہ جو لڑکوں سے کھلے عام دوستیاں کرتی پھریں۔ تاہم راحت کی ضد نے اسے گھر والوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ وہ اس کے عشق میں اندھا ہو رہا تھا۔ اس نے رافعہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی مرضی سے اسے شادی کر لی۔ اسے نہ ماں نظر آ رہی تھی، نہ باپ، نہ خاندانی مرتبہ۔ اس شادی میں اس کے گھر والوں نے شرکت نہیں کی اور وہ بیوی کو لے کر ایک علیحدہ کوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ رافعہ ایک خوش نظر عورت تھی جس کو گھر گرہستی سے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ وہ پارٹیوں کو پسند کرتی تھی، محفلوں میں ہر کسی کی مرکز نگاہ رہنا پسند کرتی تھی۔ کلب اور پارٹیوں میں ہلہ گلا کرنے میں اسے مزہ آتا۔ گھر کی چار دیواری کو وہ زندہ سمجھتی، یعنی قید خانہ سمجھتی، اور گھر کو بوریت کا ٹھکانہ۔ وہ شدید ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا۔ ہر وقت بیوی سے اس کی انبن رہنے لگی۔ انہی دنوں اس کی پہلوٹی کی اولاد نے جنم لیا، یعنی پہلی اولاد نے۔ وہ بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام رافعہ نے نایاب رکھا۔ چند دن بعد ہی وہ ننھی بچی کو آیا کے حوالے کر کے پھر سے اپنے مشغلوں میں گم ہو گئی۔ بیٹی کی کلکاریاں اور بیٹی کی مسکراہٹ بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن سکی۔ وہ اس معصوم کو سینے سے لگا کر سونے کے بجائے آدھی رات تک غیر مردوں میں مصروف رہتی۔ بیٹی سے راحت خان کو بہت محبت تھی۔ جو بچی بڑی ہوتی گئی، ماں کے پیار اور توجہ کو ترسنے لگی۔ وہ ماں کی بے حد کمی محسوس کرتی۔ لاکھ اقصیٰ بی بی اس کو پیار کرتی، مگر آیا تو ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آیا سے اس کی صحیح نگہداشت نہ ہو پا رہی تھی۔ نایاب بیمار رہنے لگی۔ بچی رافعہ کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں بن سکی، اس کی آزادی کی راہ میں وہ رکاوٹ تھی۔ بیٹی کی خاطر راحت نے بیوی کو گھر میں پابند کرنا چاہا تو اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ بھئی تم مجھے طلاق دے دو، اس طرح بیٹی کا واسطہ دے کر تم مجھے روک نہیں سکتے۔ تب نواب زادہ راحت نے عزت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے بیوی کو آزاد کر دے، یعنی طلاق دے دے۔ نایاب ان دنوں 1 سال کی تھی جب یہ پہلا ظلم تھا جو سگی ماں نے اس معصوم پر توڑا۔ راحت خان خاندانی آدمی تھا۔ اس واقعے نے اس کے دل اور ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اب سارا خاندان اس پر افسوس کرتا کہ دیکھ لیا اپنی پسند کو، نتیجہ دیکھو تو۔ تبھی تو ہم مثال دیتے تھے کہ شادی اس سے کرنا جو خاندانی ہو، چاہے وہ کانی ہو۔ اس مثال کا مطلب یہ تھا کہ بے شک کوئی عورت شکل و صورت میں دبتی ہوئی ہو، سانولی ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن اگر وہ شریف خاندان سے ہے، پردے دار ہے، تو اس کی صورت کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ خاندانی لوگ ہیں کہ نہیں۔ کچھ رشتہ دار تو مذاق اڑاتے کہ بھائی پسند کی شادی کر کے کیا پایا، خاندان کی دشمنی الگ مول لی۔ اکلوتے بیٹے تھے، راج کرتے، کسی خاندانی لڑکی سے شادی کرتے، دولت میں اضافہ ہوتا۔ ایسی عورت سے شادی کر لی، وہ تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے، اور نہ جانے یہ بیٹی جو تمہارے پاس ہے یہ کس گندگی کی لپیٹ سے پیدا ہوئی ہے، نہ جانے کس آدمی کے ساتھ رات گزار کر اسے پیدا کیا ہے۔ ایسی باتیں کانوں میں پڑتی تو راحت کا دل چاہتا کہ خودکشی کر لے، مگر معصوم بچی کا خیال آ جاتا کہ بے شک اس کی ماں ناپاک ہے، لیکن یہ بچی تو نہیں ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ راحت کے سامنے اب سب سے بڑا مسئلہ اس کی بچی کی پرورش کا تھا، لیکن اس کی غیرت نے، اس کے خون نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اس کو لے کر خاندان میں جائے اور اس کی پرورش کا مطالبہ کرے یا اس بچی کے لیے محبت کی بھیک مانگے، کیونکہ ہر کوئی تانا ہی دیتا اس بچی کو کہ دیکھ تیری ماں کیسی ہے، اور تو نہ جانے اپنے باپ کی بیٹی ہے بھی یا نہیں، نواب خاندان کا خون تیرے اندر ہے یا نہیں۔ تمام جائیداد فروخت کر کے وہ شہر چلا گیا۔ پرانی ملازمہ اقصیٰ بی بی بسطور نایاب کی پرورش کر رہی تھی اور وہ بچی کی خاطر ان کے ساتھ شہر آ گئی۔ اقصیٰ بی بی نے اپنی گود کی گرمی دے کر نایاب کو بڑا کیا، اور جب وہ اسکول جانے لگی تو اقصیٰ بی بی نواب صاحب کے کان کھانے لگی کہ آپ ایک اور شادی کر لیجئے، میں کب تک جیوں گی، بوڑھی ہو چلی ہوں، آپ اور نایاب تنہا زندگی نہ گزار سکیں گے۔ اقصیٰ بی بی کی کوششوں سے راحت نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے نکاح ثانی کر لیا، یعنی دوسرا نکاح کر لیا۔ نئی ماں کے آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ پہلے نایاب سب کچھ تھی، اب گھر پر کسی اور کی حکومت ہو گئی۔ کبھی کبھار نایاب کے کانوں میں ایسی باتیں بھی پڑ جاتی کہ یہ آوارہ ماں کی بیٹی ہے، جانے یہ کیسی نکلے۔ یہ باتیں اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی کہ آخر اس کا کیا قصور ہے۔ اس کے باپ نے اسے محبت دی، اس کی محبت میں شادی بھی کی، لیکن کیا فائدہ ایسی شادی کا۔ خدا کی کرنی کہ راحت کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اب ستیلی ماں ہی مختار کل تھی۔ ان دنوں نایاب یونیورسٹی میں تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا ہاسٹل
اور تعلیم کا خرچہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، ستیلی ماں سائمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر نایاب کو جائیداد سے محروم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ پہلے سے کچھ جائیداد راحت خان نایاب کے نام کر گئے تھے، اس نے اسی پر اکتفا کیا، اور دوسری جائیداد جو اس کو وراثت میں ملنی تھی، اس سے وہ اپنے ستیلے بھائی کے حق میں خود ہی سب کچھ چھوڑ گئی، کیونکہ وہ سائمہ یعنی ستیلی ماں سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ سائمہ ایک روز بیٹے کو لے کر میکے چلی گئی۔ گھر میں نایاب اور آیا اقصی بی بی رہ گئی۔ تنہائی نے نایاب کی روح میں آگ سی بھڑکا دی۔ وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں اقصی بی بی سے کریدتی، کون ہے وہ عورت جس نے مجھے بدنام کر دیا ہے؟ وہ اپنے ستیلے بھائی سے مانوس تھی، اس سے محبت کرتی تھی، سو وہ بھی گھر میں نہ رہا تھا۔ آیا نے اس کو سمجھایا کہ آپ پڑھائی پر دھیان رکھو، تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آئے گی۔ نایاب نے پھر سے پڑھائی پر توجہ دی۔ اس نے سالانہ امتحان میں اتنے اچھے نمبر لیے کہ اسکالرشپ پر باہر ملک چلی گئی۔ اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، مگر تھوڑے عرصے بعد اس کے سر میں درد رہنے لگا۔ جب اس کا علاج ہوا تو پتہ چلا کہ کینسر ہو گیا ہے۔ علاج معالجے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ اس نے اقصی بی بی کو لکھا کہ اسے علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ آیا نے اس کی جائیداد پونے پونے اس کے والد کے وکیل کے ذریعے فروخت کر کے رقم بھجوا دی۔ جن دنوں وہ بستر پر بیمار پڑی ہوئی تھی، اس کا کلاس فیلو لڑکا عیادت کو آیا۔ وہ ایک افغانی لڑکا تھا جو اسلامک سوسائٹی کی جانب سے اس کے لیے ڈونیشن لے کر آیا تھا۔ اس لڑکے کا نام محب خان تھا۔ وہ بہت اچھا آداب و اخلاق کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس نے جب نایاب کے حالات سنے، اس کو اس بے بس لڑکی سے بہت ہمدردی ہوئی۔ وہ باقاعدگی سے اس کی عیادت کو آنے لگا۔ پھر نہ جانے کس لمحاتی جذبے سے مغلوب ہو کر اس نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ ہے۔ محب خان کے والدین امیر لوگ تھے۔ وہ اس کی شادی محب کی چچزاد سے کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن محب نے ان کی نہ سنی اور نایاب سے چند دوستوں کی موجودگی میں اس نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد محب نے کرائے پر فلیٹ لے لیا اور نایاب کو بھی ہاسپٹل سے رخصت مل گئی، کیونکہ وہ محب کی محبت کو پا کر حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اپنا ملا۔ اس یتیم لڑکی کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہ تھی، جس کی ماں نے اسے چھوڑ دیا، جس کا باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ ساری جائیداد ستیلی ماں نے ہڑپ لی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا، اب ایک شوہر تھا۔ محب نے اپنے خاندان میں شادی کی اطلاع نہ دی۔ ان کو علم بھی نہ ہو سکا کہ ان کے بیٹے نے باہر ملک میں گھر بسا لیا ہے۔ البتہ نایاب نے اقصی بی بی کو خط لکھ کر تمام باتیں انہیں بتا دی، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آیا اماں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ محبت کا اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، اس کی قوت کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ حیرت انگیز طور پر نایاب کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ ڈاکٹر بھی اس موضوع پر حیران تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ موت اور محبت میں ہر ایک میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہر شے کو بدل دے۔ جس کیس کو معالج یعنی ڈاکٹرز لا علاج سمجھتے تھے، اس کا علاج روحانی خوشیوں سے خود بخود ہو رہا تھا۔ محب سے نایاب کو ایسی محبت ملی، بھرپور محبت، کہ جینے کی امنگ اور زندہ رہنے کی خواہش نے زہر کو کاٹنے کا کام کر دیا۔ لگتا تھا کہ محبت نے موت سے پنجہ آزمائی کی ہے، اور اس میں کینسر جیسی لا علاج بیماری کو شکست دینے کی طاقت بھی ہے۔ انہی دنوں نایاب محسوس کر رہی تھی کہ محب کے اندر بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ کمرے میں بند ہو جاتا ہے اور گھنٹوں کمرے میں کسی سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ میرا شوہر کس سے بات کرتا ہے، ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے یا پھر کوئی اور ہے اس کے ساتھ۔ اب تک وہ اس بات کا پتہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے محب سے یہ بات جاننے کی کوشش کی تو محب ٹال دیتا اور کہتا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نے تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سچ کہوں مجھے تم سے محبت ہے اور خاندان سے لڑ جھگڑ کر میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ ایسی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ خاندان والوں کو معلوم نہیں ہے، بس اب یہ ہوا ہے کہ خاندان کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، اسی لیے میں بس ان سے بات کرتا رہتا ہوں فون پر۔ پھر ایک دن اس نے عجیب خبر دی کہ میرے گھر میں کچھ پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور مجھے وہاں پر جانا پڑے گا۔ خاندان میں کچھ ایسے مسائل پیش آ گئے ہیں کہ حالات کی لپیٹ میں پورا خاندان ہے۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے۔ اور پھر بغیر بتائے ایک دن وہ اپنے وطن چلا گیا۔ پھر ایک دن کسی نے آ کر اسے خبر دی کہ محب اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ اس کا شوہر جو اس پر جان چھڑکتا تھا، ایک تو بغیر بتائے اپنے وطن چلا گیا، پھر اچانک یہ خبر ملنا۔
خبر سنتے ہی وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری اور اس کی خوشیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، وہ اس قدر دل گرفتہ تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ بھلا اب اس کا دل کہاں لگتا؟ دل شکستہ نایاب نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے تو زندگی کا حسن اور زندگی کی خوشی ختم ہو چکی تھی۔ محب کے بنا جینے کی امنگ بھی نہ رہی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کو پوچھنے والا تھا تو وہ اس کی خاندانی پرانی ملازمہ اقصیٰ بی بی تھی۔ وہی اس کا سہارا تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ پر زندگی میں ایک بار تو نایاب اپنی سگی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دن اقصیٰ بی بی سے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تم سے نہیں مل سکتی، وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے۔ تو کہاں ہے؟ وہ جہاں ہوگی، مجھے اس سے ملنا ہے، پھر اس کے بعد چاہے زندگی نہ رہے۔ خیر کسی نہ کسی طرح اس کی ماں کا پتہ چل گیا، لیکن جس وقت نایاب نے اپنی ماں رافیہ کو دیکھا، اس کی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ میں اسے کیا سزا دوں، کہ میں اسے کیا بددعا دوں گی اور میں کیا اس کا گریبان پکڑوں گی۔ یہ تو خود اپنی سزا بھگت رہی ہے۔ وہ ایسی حالت میں پڑی ہوئی تھی جیسے ڈھانچہ ہو، بس جسے زمین میں دفنایا نہ گیا ہو۔ وہ واپس پلٹ آئی، لیکن افسوس کہ کینسر پھر سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ بچہ اس دنیا میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک دن اقصیٰ بی بی سے کہا کہ بی بی، میں نہیں جانتی محب کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوگا وہ اچھی جگہ ہے۔ اب میں اپنے بچے کی ذمہ داری آپ کو دے رہی ہوں۔ محبت تھی تو بیماری دور ہو گئی، محبت نہ رہی تو بیماری بھی میرے پاس آ رہی ہے۔ آپ میرے بچے کی ذمہ داری لے لیں۔ وہ بوڑھی آیا، اس بچے کو دنیا میں اکیلی سنبھالنے والی۔ جب نایاب کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت پریشان تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ اس بچے کا باپ ہے، نہ اس کی ماں، نہ اس کا دادا ہے، نہ اس کی دادی، نہ اس کی نانی ہے، نہ نانا، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ تو نے میرے حوالے اسے کیا ہے اور میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں۔ بس بیٹی، میں اسی لیے حالات سے گھبرا کر اس روز اس بچے کو لے کر نایاب کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی جب تم اور تمہاری بیٹی وہاں آئی۔ ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ جا رہے ہیں نانی اماں کے لیے فاتحہ پڑھنے اور آگے خدا ایک پھول سا معصوم بچہ ہمارے دامن میں ڈال دے گا۔ یہ کیسی ذمہ داری تھی کہ شاذ و نادر ہی لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، لیکن میری ماں کو حوصلہ اور سوچ بھی اسی خالق نے دی تھی جس نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے ماں باپ دونوں ہی نہ رہے۔ سو والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کے بدلے ہمارا امتحان مطلوب ہے تو ہمیں بھی قدم پیچھے نہ ہٹانے چاہیے، شاید یہی رب کی رضا ہے۔ اپنے رب کی رضا سمجھ کر ہم نے اس معصوم بچے کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اقصیٰ بی بی دنیا سے جا چکی تھی، اس کا نام ہم نے اکرام رکھ دیا کہ یہ اللہ پاک کا ہم پر کرم تھا کہ جو ایک ایسی نیکی نے ہمارے در پر دستک دی تھی جس کی بڑائی کو سنبھالنے کا ہم میں حوصلہ نہ تھا۔ بہرحال اکرام کی پرورش ہو رہی تھی۔ بتاتی چلوں کہ جب اکرام ماشاءاللہ جوان ہوا تو گبرو جوان کو ماں پا کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، وہ خود کو امی کا بیٹا سمجھتا، امی سے بہت محبت کرتا، امی کی بہت خدمت کرتا، مجھے بالکل سگی بہنوں کی طرح پیار کرتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں تو اپنا سگا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ ہمارا نہیں تھا۔ پر کہتے ہیں نا، کبھی کبھی اپنا خون بھی اپنا نہیں ہوتا، لیکن کوئی پرایا بھی اپنا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن اکرام نے ایک عجیب بات کہی ماں سے اور کہا امی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میری زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ حیران پریشان ہیں؟ امی نے چونک کر اکرام کی طرف دیکھا اور کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نادیدہ مخلوق ہے۔ بیٹے یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہاں امی، مجھے نہیں پتا، پر خود بخود وہ قبرستان جو ہے نا، وہاں پر میرے قدم اٹھ جاتے ہیں، وہاں میں چلا جاتا ہوں اور ایک مخصوص قبر کے سامنے کھڑے ہو کر میں فاتحہ پڑھنے لگتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ قبر مجھے بلا رہی ہے۔ آخر وہ قبر کس کی ہے؟ امی نے اس سے پوچھا اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے لے کر چلنا۔ پھر ایک دن اکرام امی کو اس قبر کے پاس لے کر گیا تو امی کا منہ مارے حیرت کے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ نایاب کی قبر تھی۔ اکرام کے قدم خود بخود اس قبر کی جانب جانا یہ انہونی سے کم نہیں تھی بات۔ بہرحال ایک دن امی نے اکرام سے کہا بیٹے یہ بات جان کر تمہیں افسوس بھی ہوگا اور خوشی بھی، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہاری سگی ماں سے بڑھ کر تمہیں چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب آپ میری ماں نہیں ہیں؟ اکرام نے عجیب سی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن قدرت نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے، مگر سمجھ لو
کہ تمہاری ماں ہی تھی وہ جس نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ پھر امی نے شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ اس کی ماں پر بیتی تھی ساری کہانی سنا دی۔ وہ غم سے نڈھال تھا، یعنی میری ماں پر اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور کوئی بھی پرسانے حال نہیں، لیکن میرا باپ کون تھا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن تمہاری ماں اکثر کہتی تھی، اکثر بی بی کی زبانی بات ہمیں پتا چلی کہ تمہارے باپ کا پتہ کرنا ہے، وہ کس خاندان کا تھا، کہاں سے آیا تھا، کس کی اولاد ہے، تو پھر یہ کام مجھے ہی سر انجام دینا ہے۔ لیکن بیٹے تم اس طرح وہاں نہیں جاؤ، نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں، کہیں وہ بھی تمہارا وہ حال نہ کریں جو محب کا کیا ہے۔ لیکن پتہ تو لگانا پڑے گا۔ اکرام کے ہر عمل کو میں جانتی تھی، آخر وہ کیوں بے چین تھا، اور جوان ہونے کے بعد ہی اس کے اندر کیوں یہ بات آئی کہ وہ میری ماں کی اولاد نہیں ہے۔ ضرور اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی مخلوقات تھی جو یہ سب کروا رہی تھی۔ اب تو ضرور اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ میں نے دیکھا ایک دن اکرام اپنے کمرے میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا ہے، اور اکثر بی بی کی زبانی یہ بات ہمیں پتہ چلی تھی کہ محب خان بھی کسی سے بات کرتا تھا، یعنی وہ جو بھی تھے وہ اب محب خان کی طرح اکرام کو بھی لے کر جانا چاہتے تھے، اور یہ بات اب ہمیں منظور نہیں تھی، ہم اسے کہیں نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ میں نے اسی وقت دروازہ کھولا، اکرام چپ ہو گیا، کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اکرام نے کہا، کیا ہوا آپی، آپ اس وقت؟ اکرام، تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ماں ان حالات سے گزری ہے، وہ بھی نہیں جان پائی کہ آخر تمہارا باپ کون تھا، لیکن تمہارے ساتھ بھی وہی سب ہو رہا ہے جو تمہارے والد صاحب کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے سچ بتاؤ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو پھر اکرام نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں تو کمرے میں آرام کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہاں جاؤں گا، کس سے ملوں گا، اپنے دادا پردادا کے بارے میں کیسے معلوم کروں گا۔ تو اسی وقت ایک بزرگ میرے سامنے آئے، لمبی سی داڑھی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹے تم ایک جن کی اولاد ہو، تمہارا باپ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ تمہاری ماں پر عاشق ہوا، اور جب عاشق ہوا تو اس نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ جب ہمیں اپنے علم کے ذریعے بات پتہ چلی تو ہم 7 سمندر پار کر کے اس تک پہنچے۔ وہ بہت ضد کر رہا تھا، اس نے کہا، نہیں میں نایاب کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو ہم نے محب سے کہا، ٹھیک ہے پھر تم اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ بات اسے کسی صورت منظور نہیں تھی، تبھی وہ ہمارے پاس آیا، اور پھر ہمارے ایک شریر جن نے اسے مار دیا۔ تمہارے باپ کو مارنے والا وہ جن تمہاری ماں کو بھی مار دینا چاہتا تھا۔ تمہاری ماں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس نے جس آدمی سے شادی کی ہے وہ ایک جن ہے اور اس پر عاشق ہوا ہے، وہ بھی اس کی پریشانی دیکھ کر۔ لیکن اب وہ اس بچے کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، وہ بچے تم تھے۔ اس نے اکثر بیوی کو ساری کہانی سنا دی کہ یہ بچہ بہت قیمتی ہے، اسے کسی کے حوالے بھی نہیں کرنا۔ اور پھر جن لوگوں نے تمہاری ذمہ داری اپنے سر پر لی، ان کی نانی ایک ایسی روحانیت والی خاتون تھی کہ جن کے قبضے میں جنات تھے۔ نانی کے انتقال کے بعد وہ لوگ قبرستان آئے، اور پھر اکثر بیوی نے اس بچے کو یعنی تمہیں اس خاتون کے حوالے کیا۔ یہ سب کچھ ہم سے کروایا جا رہا تھا۔ اب ہم تمہیں لینے آئے ہیں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جب تم 18 سال کے ہو جاؤ تو پھر تمہیں ہم اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں۔ یہ بات اکرام نے جب مجھے بتائی تو میں نے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی جو کچھ زندگی میں ہماری ہوا ہے وہ سب جنات کا رچایا ہوا کھیل ہے؟ نہیں، یہ جنات اتنے برے نہیں ہیں، ہاں لیکن ان کے ساتھ جو سرکش خبیث جن ہے وہ جان لینا چاہتا ہے میری، اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری حفاظت کے لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ کسی اور جگہ لے کر جائیں گے جہاں تک وہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ اس گھر میں تم محفوظ نہیں۔ پھر میں نے کہا، تو کیا تم چلے جاؤ گے؟ اس نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی جان کی پرواہ ہے۔ آپ کی نانی ایک بہت بڑی خاتون تھی، جنات ان کی بہت عزت کرتے تھے، اسی وجہ سے نانی چاہتی تھی کہ آپ کی والدہ مجھے پالیں، کیونکہ آپ کی ماں کے اندر بھی وہ روحانیت تھے۔ ان کو ذمہ داری ایسی ہی نہیں ملی تھی، یہ جنات نے خاص ذمہ داری تمہاری ماں کو دی تھی۔ اب بس وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، اکرام امی ٹوٹ جائیں گی، امی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میں امی کی زندگی چاہتا ہوں، اسی وجہ سے جب مجھے یہ بات معلوم ہو ہی گئی ہے کہ میرا باپ جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ایک جن تھا، تو میں جا کر تو دیکھوں کہ میرے دادا کون ہے، میری دادی کون ہے۔ پھر اکرام چلا گیا، میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ امی کو یہ بات میں نے بتا دی تھی، کچھ دن امی غم سے چور رہی، لیکن پھر
اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر کسی بچے کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی تھی۔ پھر جنات جو کہ ان کی امی کے غلام تھے، ان لوگوں نے انہیں چنا تھا، یہی سمجھ کر کہ نانی جان کا یہ خاص حکم تھا کہ ان کی بیٹی ایک جن کے بچے کو پالے۔ وہ جن اور انسان کی اولاد تھا، وہ لوٹ کر بھی آ سکتا تھا۔ اکرام کو گئے ہوئے پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک اکرام آیا اور کہا، امی جان، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جس محبت سے مجھے نام دیا، آپ نے جس محبت سے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پالا، اس کے لیے میں کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن آپ کے لیے، اپنی بہن کے لیے میں دولت کا ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ اب آپ لوگ میری ذمہ داری ہے، میں آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ اکرام کبھی ہمارے ساتھ رہتا ہے، کبھی جناتی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب نایاب کی روح سکون میں آ چکی ہے کیونکہ اسے جواب مل گیا ہے کہ اس کا شوہر محب خان ایک جن زادہ تھا، لیکن اس نیک جن زادے نے ایک انسانی لڑکی کے دکھ کو سمجھا۔ جہاں انسانوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، اس کی اپنی سگی ماں نے، وہاں ایک جن زادے نے اسے سنبھالا۔ میری شادی ہو چکی ہے، امی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اکرام اکثر میرے گھر آتا ہے۔ میرے بچے یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ ان کا ماموں ایک جن زادہ بھی ہے، ایک انسان بھی ہے، لیکن آج تک کسی بھی جن نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔